السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما کبیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اور ہو کر شہید زندگی اے جاویدہ ملی، ہو کر شہید زندگی اے جاویدہ ملی، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے، اور جنت کے پھول سید کونین کے لیے، جنت کے پھول سید کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اور اتنا بھی خیال تم کو نہ آیا یزیدیو، اتنا بھی خیال تم کو نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر کیا ہے، وہ عنوان اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے مجھے دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر مجھے حق کہہ دے، اور آپ لوگوں کو حق سن کر حق سمجھ لے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمہ وقت آقا مصروف رہتے ہیں۔ انصار صحابہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر وقت اللہ کے رسول مصروف رہتے ہیں۔ انصار صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
گھر کے اخراجات زیادہ ہیں، آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے خرچے زیادہ ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر مہمان بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں، تو مہمانوں کی وجہ سے آقا کے گھر میں خرچہ زیادہ ہے، اس لیے انصار صحابہ کہتے ہیں کہ اخراجات زیادہ بھی ہے اور آقا کی کوئی آمدنی بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انصار صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب نے ایک جگہ پر جمع ہو کر مشورہ کیا کہ ہم سب مل کر تھوڑا تھوڑا مال نکال کر سارا مال جمع کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب انصار صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مال لے کر حاضر ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم جہالتوں کے اندھیروں میں گم ہو جاتے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہے، یا رسول اللہ آپ نے پوری رات ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے گھر کے اخراجات کو دیکھے ہیں، آپ کے گھر مہمان بہت زیادہ تشریف لاتے ہیں، اس لیے آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں آقا، اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں کچھ بطور تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ مال آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دل و جان سے حاضر ہو کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس جملوں کو سنے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب انصار صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں مال پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کا نبی خاموش ہوتا ہے تو اس وقت قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کے نبی خاموش ہوتے ہیں تو پھر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آقا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دو کہ جو تم نے طائف سے لے کر احد تک ان کے لیے مار کھائی ہے، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دو جو تم نے طائف سے لے کر احد تک لوگوں کے پتھرے کھائے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے جو گلی گلی اور نگر نگر دین کی تبلیغ کی ہے، میں ان پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں ان پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اگر تم کچھ چاہتے ہو میری اولاد سے محبت کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھ لو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، صحابہ کرام کی جماعت آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ کے وہ قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول جب یہ سنتے ہیں تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی ہے وہ مولا علی شیر خدا،
الزہرا ہیں، وہ حسن اور حسین کے بیٹے، یعنی امام حسن اور حسین کی نسلوں میں قیامت تک جتنی اولاد پیدا ہوگی وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ اور تابعین اور مفسرین کی جماعت کی اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد سیدنا مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسن حسین ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحیح روایتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر امام حسن اور حسین کی ولادت کے دن تشریف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سیدہ فاطمہ اور مولائے کائنات کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور قریب بلا کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اپنے سامنے بٹھا کر حسنین کریمین کو اپنے ران مبارک پر بٹھاتے ہیں اور اللہ کے رسول اپنی رحمت والی چادر ان لوگوں پر اڑاتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے رسول نے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئے اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 دن تک سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ رحمکم اللہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میری اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں برکتیں ہو۔ اے میری اہل بیت نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ اہل بیت کی شان و شوکت کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان، میں تمہارے بیچ دو ایسی وزندار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو گے تو تمہاری دنیا اور دین، تمہاری دنیا اور آخرت سور ہو جائے گی، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان کے دامن کو چھوڑ دو گے، اگر تم ان کے دامن کو چھوڑ دو گے تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی محبت، اگر جن کے دامن سے ہم وابستہ رہیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم نے ان دونوں کا دامن چھوڑ دیا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، علامہ یوسف نبہانی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام زین العابدین کو قیدی بنا کر دمشق لایا گیا اور آپ کو راستے پر ایک جگہ پر کھڑا کیا گیا تو ایک ظالم آپ کی بارگاہ میں بڑی بے ادبی والے جملے بولتا ہے، بڑی بے حرمتی والے جملے کہتا ہے۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں وہ ظالم اس طریقے سے جملے بیان کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا ہو کہ جس نے تم کو قتل کیا اور تمہاری جڑوں کو کاٹ ڈالا اور تمہارے فتنے کو مٹا دیا۔
دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جب اس ظالم نے امام زین العابدین کی بارگاہ میں یہ جملے کہے تو سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس آیت کریمہ کو قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ کیا تم نے قرآن مجید میں اس آیت کریمہ کی تلاوت نہیں کی ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دے کہ میں تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانتا. اگر تم کچھ چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اولاد سے محبت کرو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، امام زین العابدین نے جب یہ جملے کہے تو وہ ظالم امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ کیا وہ لوگ تم ہی ہو؟ واقعی میں وہ لوگ تم ہی ہو. امام زین العابدین فرماتے ہیں بلا شک و شبہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہم ہی ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر رک کر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ ذرا سوچے تو صحیح، امام زین العابدین کے اس قول پر ذرا آپ سمجھتے چلے. آج ہم دیکھیں تو صحیح ہمارے گھروں کا ماحول کیا بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب گانوں کے آواز بجتے ہیں، گانے جب بجتے ہیں اس قدر آواز سے بجتے ہیں کہ پورے محلے میں آواز سنائی دیتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، امام زین العابدین ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کے گھر سے گانوں کی آواز سنتا ہوں تو مجھے میرے بابا کے قاتل امام حسین کے قاتلوں کی یاد آ جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اب میں تمہارے ایمان کے حوالے اس جملے کو کر رہا ہوں. آپ ذرا غور تو کریں، آپ گانے بجا کر آپ کے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، آپ امام حسین کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن کام یزیدی والے کرتے ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور جو لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں میں ان سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی گویا اس نے اللہ کو محبوب رکھا. اور جس نے میری اہل بیت سے دشمنی کی گویا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے. اور جو لوگ مجھ سے دشمنی کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب میں کتابیں کھول کر اہل بیت کی فضیلت پڑھ رہا تھا تو میرے دلوں اور دماغ میں سلمان فارسی کی ذات آئی، اور میں نے سلمان فارسی کی ذات کو یاد کر کے سلمان فارسی کی بارگاہ میں نے سلام پیش کیا کہ اے سلمان، تیری عظمتوں کو سلام ہو، اس لیے کہ تجھے تو میرے آقا نے اہل بیت میں شمار کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں تو صحیح، جمعہ کا دین ہے، سلمان فارسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلمان فارسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو آقا نے ارشاد فرمایا اے سلمان تم اس قدر زارو قطار کیوں رو رہے ہو؟ سلمان فارسی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ آج مجھے لوگوں نے میرے قبیلے کے بارے میں پوچھا، اب لوگ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ سلمان تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ سلمان ذرا ہمیں بتا تو صحیح تیری ماں کا نام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں پر رک کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں تو صحیح لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اتارنے پر اس قدر تلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو ایک دوسرے کی عزتیں اتارنے پر کس قدر خوشی ملتی ہے، انہیں ایک دوسرے کو ذلیل کر کے انہیں کیا سکون حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں اکثر یہ ماحول ہے، اکثر لوگ آپ دیکھیں تو صحیح کہ تھوڑی سی دولت آ جانے پر لوگ اپنے دماغ میں وہ تکبر بھر لیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے لیے دولت ہی سب کچھ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے یہاں اکثر یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ جو سب کچھ ہمارے لیے ہے وہ دولت ہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تم یہ مانتے ہو کہ سب کچھ دولت ہی ہے تو پھر تم میری نظر میں انسان نہیں ہو، پھر تم میری نظر میں مسلمان نہیں ہو، اس لیے کہ اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی، اگر دولت سے ہی سب کچھ خریدا جا سکتا ہوتا تو قارون سے زیادہ تو تمہارے پاس دولت نہیں ہے۔ قارون کے پاس اس قدر خزانے تھے کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے قارون کو اس قدر خزانے عطا کیے کہ قارون کی خزانے کے چابیاں کئی جانوروں پر جاتی تھی، اس قدر قارون کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے چابیاں، اس کی خزانے کی تجوری کی چابیاں کئی جانوروں پر لے جاتے تھے لوگ، تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح اس کے پاس دولت کتنی ہوگی۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ بات چل رہی ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ دولت کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اگر دولت ہی سب کچھ ہوتی تو پھر قارون نیست و نابود نہ ہوتا، پھر قارون ہلاک نہ ہوتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر یہاں کے لوگ اپنے ذہنوں میں یہ تصور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ دولت مند ہی ہے، ہمارے لیے جو کچھ ہے وہ دولت والے ہی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دولت آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کی عزتیں اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سلمان فارسی سے جب لوگ سوال کرنے لگے کہ اے سلمان ذرا تمہارے قبیلے کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلمان فارسی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لوگ مجھ سے میرے ماں باپ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آقا میں تو در بدر دکھتا ہوا آپ کے در پر آیا ہوں، آقا مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میں کس قبیلے کا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قربان ہو جائے سلمان فارسی کے مقدر پر، اللہ کے رسول منبر پر تشریف لے جاتے ہیں اور آقا منبر پر جانے کے بعد کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کون ہے وہ لوگ جو میرے سلمان سے یہ پوچھتے ہیں کہ سلمان تیرے قبیلے کا نام کیا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو میرے سلمان سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں آؤ مجھ سے پوچھو کہ سلمان کے بھائی
بتاؤں گا کہ سلمان کے بھائی کا نام شیر خدا علی مرتضیٰ ہے، سلمان کی بہن کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور تم سلمان کی ماں کا نام پوچھنا چاہتے ہو تو سلمان کی ماں کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے، اور سلمان کا باپ میں محمد عربی ہوں۔ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سلمان منا اہل بیت، آج سے میں نے سلمان کو اپنی اولاد میں شامل کیا۔ یہ سلمان فارسی کا مقدر ہے۔ سلمان فارسی نے جب حضور سے سنا، سلمان فارسی زار و قطار رونے لگے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، نہ جانے میں کہاں کہاں سے گزرا، نہ جانے میں کہاں کہاں سے گزرا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ایمانوں، اہل بیت کی محبت آپ ذرا صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت دیکھنی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کرنا میرے رشتہ داروں سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول کی اولاد کے ساتھ مجھے محبت کرنا میری اولاد سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب اور پسند ہے۔ میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ جو لوگ مجھے بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں وہ لوگ اہل بیت کے لوگ ہیں، وہ حضور کے خاندان کے لوگ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اہل بیت کی محبت آپ کو دیکھنی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم اہل بیت سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم کے اہل بیت سے محبت دیکھیں۔ فاروق اعظم جب خلافت کی کرسی پر آپ تھے تو آپ کے گھر ایک دن باہر سے مہمان تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں ان لوگوں کو لے کر، اور آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں کمرے میں نہ بلاؤں تب تک تم میرے کمرے میں نہ آنا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتفاق اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس وقت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عمر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ جب عمر فاروق اعظم کے یہ جملے سیدنا مولا امام حسن نے سنے تو امام حسن نے اپنے دل میں امام حسین اپنے دل میں سوچنے لگے کہ جب خود کے بیٹے کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے امیر المومنین کب اجازت دیں گے۔ اس تصور میں آپ سیدنا مولا حسن آپ گھر تشریف لے آتے ہیں، اور آپ گھر تشریف لے جانے کے بعد یہ دل میں سوچتے ہیں کہ جب امیر المومنین مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں گے اس وقت امیر المومنین سے ملاقات کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب تھوڑی دیر کے بعد محفل ختم ہوتی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کمرے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت عبداللہ سے پوچھتے ہیں، اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا کوئی مجھ سے ملنے کے لیے تو نہیں آیا تھا؟ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں حضور امام حسن مولا آئے تھے، مولا حسن آپ کی ملاقات کے لیے آئے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا، امام حسن نے کیا کہا؟ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اندر جانے
جانے کے لیے کہا، لیکن وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب اپنے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے کب اجازت ملے گی۔ وہ اس تصور میں اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں کہ جب امیر المومنین مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائیں گے تو میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ جملے سنے تو آپ دیکھیں تو صحیح، اپنے وقت کا امیر المومنین، اپنے وقت کا ایک چیف منسٹر ننگے پاؤں امام مولا حسین کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے مولا حسن کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں اور مولا حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا حسن کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور آپ میرے گھر تشریف لائے تھے اور آپ مجھے ملنے کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا حسن ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں کمرے میں تم مت آنا، تو میں نے آپ کا وہ حکم سن لیا تھا، تو میں نے اپنے دل میں یہ تصور کیا، اپنے دل میں نے یہ سوچا کہ جب اپنی اولاد کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے کب اجازت ملے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب یہ جملے سنے تو آپ زار و قطار رونے لگے اور مولا حسن کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، اور خدا کا شکر شمع رخ لیے محفل میں آئے ہو، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو یہ پروانے کہاں جاتے، اور خدا آباد رکھے سلسلہ تیری اس نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ تیری اس نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ مولا حسن سے جب آپ نے یہ جملے سنے تو سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، اے حسن، خطاب کے بیٹے کے سر پر جو عزت کے بال ہیں وہ تیرے نانا کے صدقے میں آئے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا حسن کی بارگاہ میں سیدنا عمر ابن خطاب یوں عرض کرتے ہیں، اے حسن ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میرے بیٹے کے والد کا نام مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ہے؟ اے حسن آپ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا میرے بیٹے کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا تو ہے؟ اے میرے حسن ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے بیٹے کے نانی کا نام کیا خدیجہ الکبریٰ ہے؟ اے حسن مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، میرے بیٹے کے نانا کا نام محمد عربی تو نہیں ہے؟ اے حسن میرے بیٹے کی بات کچھ اور ہے اور آپ کی بات کچھ اور ہے۔ اے حسن آپ ذرا سنو تو صحیح، خطاب کے بیٹے کے سر پر جو عزت کے بال آئے ہوئے ہیں، خطاب کا بیٹا عمر تو اس کے باپ کے ڈنڈے کئی مرتبہ کھا چکا تھا، لیکن جب تیرے نانا کی نظریں گرم ہوئی تو خطاب کے بیٹے کے ستارے چمکنے لگے۔ خطاب کے بیٹے کے سر پر جو عزت کے بال آج آئے ہوئے ہیں وہ تیرے نانا کے صدقے میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب فرماتے ہیں، اے حسن جو امیر المومنین عمر ابن خطاب کا مقام اور مرتبہ دنیا میں آج تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارے گھر کی خیرات ہے، وہ تمہارے در کی خیرات ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے مولا حسن کی بارگاہ میں یوں عرض کیا، حضور آپ کو کوئی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہے، آپ کا جب جی چاہے، آپ کا جب من چاہے آپ میرے گھر تشریف لا سکتے ہو، آپ میری بارگاہ میں آ سکتے ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ صحابہ کرام کو اہل بیت سے محبت تھی، اسی لیے تو میرے امام مرشد، میرے امام یوں کہتے ہیں، مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا یوں کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی
بدتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور و دن تو نہ تیرا، دیدار صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ دوران گفتگو جو کرتے ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔